انتظامیہ کو ہوش آ گیا، پولیس کا پٹاخے کے گودام پر چھاپا، کارروائی علاقہ مکینوں کی اطلاع پر کی گئی۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کا عملہ موقع پر موجود، پٹاخے کا گودام رہائشی علاقے میں کافی عرصے سے قائم تھا۔ ایم اے جناح روڈ پر پٹاخوں کے گودام میں دھماکے سے بھی شدید نقصان ہوا تھا۔ انتظامیہ کو ہوش آ گیا ہے، پولیس کا پٹاخے کے گودام پر چھاپا، کارروائی علاقہ مکینوں کی اطلاع پر کی گئی۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کا عملہ موقع پر موجود رہا، پٹاخے کا گودام رہائشی علاقے میں کافی عرصے سے قائم تھا۔ ایم اے جناح روڈ پر پٹاخوں کے گودام میں آتش زدگی سے 6 افراد کی ہلاکت اور 35 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کا معاملہ، انتظامیہ ہوش میں نہ آ سکی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں آتش بازی کے گودام تاحال قائم، رہائشی علاقوں میں آتش بازی کے گودام شہریوں کے لیے خطرہ بن گئے۔ شہر قائد میں آتش بازی کے سامان کے گوداموں کی تفصیلات، سٹی 21 نے تفصیلات حاصل کر لی۔ سب سے زیادہ آتش کی ارمادہ ضلع غربی کے اورنگی ٹاؤن میں موجود ہے۔ تفصیلات اسامہ ملک کی رپورٹ میں۔ ایم اے جناح روڈ پر پٹاخوں کے گودام میں آتش زدگی سے نصف درجن انسانی جانوں کا زیاں، مگر شہر میں جگہ جگہ پٹاخوں کے گودام قائم۔ کیا پھر کسی سانحہ کا انتظار ہے؟ رہائشی علاقوں میں آتش بازی کے گودام شہریوں کے لیے خطرہ بن گئے۔ سب سے زیادہ آتش گیر مادہ ضلع غربی کے اورنگی ٹاؤن میں موجود۔ اورنگی ٹاؤن، رضویہ، لائنز ایریا، لانڈی اور کورنگی میں آتش بازی کے گودام قائم۔ لائنز ایریا میں برہان، ایم اے جناح روڈ پر ایوب کے گودام آباد۔ اورنگی ٹاؤن میں ماجد، عارف، سہیل پپی، عابد مسالہ اور سلمان بارود بیچنے لگے۔ سینٹرل میں رضویہ کے علاقے میں نعیم عرف بڑا بارود سپلائی کرنے لگا۔ لانڈی میں سلیم، شعیب عرف علی اور معروف کے گودام شہریوں کے لیے خطرہ بن گئے۔ اورنگی میں شاہ رخ فائر ورکس نے انسانی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ کہاں کتنا بارود موجود ہے، اسپیشل برانچ، سی ٹی ڈی اور متعلقہ پولیس بے خبر۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے کسی بڑے سانحہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیمرامین شاہزیب رضا کے ہمراہ اسامہ ملک، سٹی 21۔ ڈاکوؤں کے ہاتھوں پولیس افسران کے گھر بھی محفوظ نہیں۔ ڈیفنس میں ایس ایس پی توحید رحمان میمن کے گھر پر ڈکیتی، مسلح ملزمان امریکی ڈالرز، لاکھوں روپے، طلائی زیورات اور قیمتی موبائل فونز لے اڑے۔ مسلح ڈاکو کو ایس ایس پی کے گھر والوں کو یرغمال بنا کر لوٹتے رہے۔ گارڈ رائفل تکیے کے نیچے رکھ کر سوتا رہا۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ درخشاں میں درج کر لیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ سندھ کا نوٹس، ایس ایس پی ساؤتھ سے رپورٹ طلب۔ ڈاکوؤں کے ہاتھوں اب پولیس افسران بھی محفوظ نہیں ہیں۔ ڈیفنس میں ایس ایس پی توحید رحمان میمن کے گھر پر ڈکیتی، مسلح ملزمان امریکی ڈالر، لاکھوں روپے، طلائی زیورات اور قیمتی موبائل فونز لے اڑے۔ ہب ڈیم پھر بھر گیا، کراچی والے 2 سال پانی کے لیے بے فکر ہو جائیں۔ ہب ڈیم کی گنجائش 339 فٹ، پانی کی سطح 333 فٹ تک پہنچ گئی۔ ہب ڈیم سے کراچی کو یومیہ 100 ملین گیلن پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ ہب ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی کل گنجائش 8,57,000 ایکڑ فٹ ہے۔ 1981 میں بننے والا ہب ڈیم اب تک 5 مرتبہ مکمل بھر چکا ہے۔ ایک مرتبہ پھر ہب ڈیم بھر گیا ہے۔ کراچی والے 2 سال کے لیے پانی کے لیے بے فکر ہو جائیں۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے رواں سال تمام ترقیاتی منصوبے وقت پر مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی زیر صدارت محکمہ انجینئرنگ کا اجلاس ہوا، جس میں مختلف علاقوں میں جاری ترقیاتی اسکیموں اور بارشوں کے بعد شہر کی مجموعی صورتحال پر غور کیا گیا۔ میئر کراچی نے ہدایت دی کہ رواں سال تمام ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کیا جائے، جبکہ سڑکوں پر موجود گڑھوں کو ہنگامی بنیادوں پر بھرا جائے تاکہ شہریوں کو سہولت میسر آ سکے۔ مرتضی وہاب کا یہ بھی کہنا تھا کہ کراچی کے عوام کی خدمت اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں بارش کے بعد صورتحال سنگین ہو گئی۔ کورنگی عوامی کالونی کی سڑکیں گندگی اور سیوریج کے پانی کے ڈھیر میں بدل گئیں۔ شہریوں کو سڑک سے گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ محمد حماد کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ بارش کے بعد سڑکیں شہریوں کے لیے وبال بن گئیں۔ کورنگی عوامی کالونی میں بارش کے بعد سیوریج کا پانی سڑکوں پر جمع ہو گیا۔ گٹر چوک ہونے کی وجہ سے پانی راستوں میں پھیل گیا۔ ناصر جم سے چمڑا چورنگی تک شہریوں کو سڑکوں کی خراب حالت کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے۔ فیکٹری ملازمین کا کہنا ہے کہ صبح آنا اور شام واپسی مشکل ہو گئی ہے۔ بارش ہوئی ہے تو اور زیادہ بیڑا گرک ہو گیا ہے، آنے جانے میں اتنا مشکل ہو رہا ہے، بائکیں خراب ہے، موبائل بارشوں میں سب چیزیں سمجھ لو کہ یہاں تہس نہس ہو گئی ہیں ہم لوگوں کی۔ بیلچا ہوٹل سے چمڑا چورنگی تک صرف یہ گند ہے۔ ماشاءاللہ ہماری کمپنیاں دیکھو صاف اور شفاف پڑی ہیں، لیکن ہم گھر سے آتے ہیں صرف کمپنی کے اندر ہی ہوتے ہیں تو یہیں پر ہی جو ہے نا ہمارے پیر ویر سارے خراب ہو جاتے ہیں۔ نہ کوئی KMC آئی ہے، نہ کوئی صفائی ہوئی ہے، نہ کوئی گاڑی آئی ہے۔
हम इधर ही हैं, 24 घंटे हम इधर ही होते हैं। सेवरेज और कीचड़ से गुजरने वाले मोटरसाइकिल सवार शहरी परेशान हैं क्योंकि गाड़ियां कीचड़ वाले पानी के छींटे उड़ाती जाती है। शहरियों का मुतालबा है कि जिला इंतजामिया फौरी तौर पर सड़क से सेवरेज का पानी साफ करे। कैमरामैन कयूम शेख के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। खबर आपको देख के अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स ने दूसरे रोज भी तमाम ओपीडीज का बायकॉट कर दिया। इंतजामी अफसरान ने ओपीडी खुलवाने की कोशिश की तो एहतजाजी डॉक्टर्स सामने आ गए। अफसरान और डॉक्टर्स के दरमियान तलकलामी। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन भी एहतजाज में शामिल हो गए। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टरों का वजीफा न मिलने पर एहतजाज जारी। डॉक्टरों ने दूसरे रोज भी तमाम ओपीडीज का बायकॉट करके एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के सामने शदीद एहतजाज किया। यंग डॉक्टर एसोसिएशन के रहनुमा डॉक्टर महबूब नूरानी और अस्पताल की डॉक्टर फातिमा ने कहा कि जब तक वजीफा अदा नहीं किया जाएगा तमाम ओपीडीज का बायकॉट जारी रहेगा। ये और मसला भी 3 साल से रेज हो रहा है और अभी उम्मीद है मुर्दा वहाब मेयर और यहाँ के डायरेक्टर मिलजुल के मसले हल करेंगे। अगर नहीं किए गए तो हमारी ये जो एहतजाज वो जारी रहेगा और इंशाल्लाह हम कोर्ट से भी रुजू करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इलेक्टिव ओपीडीज और जो मरीज जिनको ओपीडीज वाली सूरत हाल में है जो मरीज, उनको हमने कहा है कि देखिए अब हमारी भी एक बस हो गई है कि हम कब तक इस तरह से मुफ्त में मरीज देखते रहना, हमें भी तो अपने घर देखने हैं। तो ये सारा मामला। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर फैसल समदानी और एमएस डॉक्टर जावेद इकबाल ने भी डॉक्टरों से मुज़ाकरात किए और अपील की कि डॉक्टरों को चाहिए कि फौरी तौर पर ओपीडीज खोलकर मरीजों का इलाज शुरू कर दें। मुझे पता है कि केएमसी का जो माली बहरान है उसके अंदर ये इस किस्म का वजीफ़ा इनके लिए नेमत से कम नहीं है और ये इनका हक भी है। मैं ये नहीं कहता कि ये इनका हक नहीं है, बिल्कुल इनका हक है। देर हुई है बिल्कुल, उसमें बहुत से अवामिल हैं जिसको मैंने डिस्कस किया YTA के प्लेटफॉर्म पे, सबके सामने मैंने किया। इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है कि 7 दिन के अंदर इनकी तनख्वाह आ जाएगी। कल हमने PGs की तमाम 136 लोगों की PGs की रेगुलर तनख्वाह और HOs की रेगुलर तनख्वाह हमने कर दी है। उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इमरजेंसी सर्विसेज डिस्टर्ब नहीं करें। आज सुबह इन्होंने बच्चे भी नहीं लिए हैं जो एडमिशन पीछे हमारे CLF में मौजूद हैं सीरियस बच्चे, वो इन्होंने एडमिशन अभी तक लेने से मना कर दिया। तो इनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, YDA से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एडमिशन लें। मुजाहिरीन और अस्पताल इंतजामिया में तल्ख कलामी भी हुई, जबकि बारिश के बायस मरीजों को भी मुश्किलात का सामना रहा। तमाम सूरत हाल के बावजूद मेयर कराची तवज्जो देने को तैयार नहीं। कैमरामैन काशिफ के हमरा इब्राहिम रेम, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट ने धरनों, पुलिस की अदालतों में दाखिले से रोकने और वकला हड़ताल से मुतल्लिक अहम नुकात पर वजाहत तलब कर ली। अदालत ने वकला रहनुमाओं को हिदायत की कि फार्मूला तय करें कि एहतजाज के दौरान अदालती निज़ाम में खलल न पड़े। मुमताज जमाली की रिपोर्ट। सिंध हाई कोर्ट में धरनों से निमटने और अदालतों में पुलिस एहलकारों के दाखिले में रुकावट से मुतालिक गाइडलाइंस की दरख्वास्त, फरीकैन से वजाहत और तफसीली जवाब तलब कर लिया। 3 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बताया जाए कि पुलिस को अदालतों में दाखिले से रोकना कानूनी तौर पर जायज है या नहीं। अगर जायज है तो कानून पेश किया जाए। मजीद इस्तफसार किया कि कौन सा कानून शाहराहों पर धरने या एहतजाज की इजाज़त देता है। लार्जर बेंच ने यह सवाल भी उठाया कि क्या बार एसोसिएशंस के लिए हड़ताल का ऐलान करना कानूनी तौर पर दुरुस्त है। अदालत ने निशानदेही की कि वकला पेशावराना फीस लेने के बावजूद मुकदमात की पैरवी और अदालतों में पेश होने से रोकते हैं। बेंच ने कहा कि बार एसोसिएशंस की हड़ताल आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट से मातहत अदालतों तक महदूद होती है। अदालत ने मातहत अदालतों में वकला के घेराव के मसाइल पर इकदामात तजवीज़ करने की हिदायत भी दी। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध बार कौंसिल से गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान वकला के खिलाफ शिकायत और कार्रवाइयों का रिकॉर्ड तलब किया। अदालत ने हिदायत की कि हाई कोर्ट बार के सदर, वाइस चेयरमैन सिंध बार कौंसिल, IG और सेक्रेटरी दाखिला मुलाकात करें और फार्मूला तय करें ताकि एहतजाज के दौरान शहरियों की रसाई और अदालती निज़ाम में खलल ना पड़े। आलमी मार्केट में सोना $41 महंगा। मुकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोने की कीमत $4100 रुपये और 10 ग्राम की 3515 रुपये बढ़ गई। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $41 महंगा होकर $3371 फी औंस पर पहुंच गया। 1 तोला सोना $4100 रुपये महंगा होकर 3,59,800 रुपये पर जा पहुंचा। 10 ग्राम सोना 3,515 रुपये बढ़कर 3,08,470 रुपये का हो गया। 1 तोला चांदी 108 रुपये इजाफे से 4,121 रुपये पर पहुंच गई।
روشنیوں کا شہر، صنعتوں کی پہچان، کراچی ایک بار پھر بن گیا ہے کاروباری دنیا کا مرکز۔ ایکسپو سینٹر میں 21ویں انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ انڈسٹری فیئر ایشیا سج گئی۔ نمائش میں جدید ٹیکنالوجی کا حسین امتزاج دیکھنے کو مل رہا ہے۔ وسیم افتخار کی رپورٹ۔ ایکسپو سینٹر میں 3 روزہ انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ انڈسٹریل فیئر ایشیا کا آغاز۔ نمائش میں الیکٹرک وہیکلز، صنعتی مشینری، آئل اینڈ گیس آلات اور متبادل توانائی جیسے جدید شعبوں کی مصنوعات پیش۔ بیلاروس، چین، ایران سمیت 185 ملکی و غیر ملکی کمپنیوں کی نمائش میں شرکت۔ نمائش میں لیوال ٹیک کمپنی نے جدید انورٹرز، ای وی چارجر اور لیتھم بیٹریز متعارف کرا دی۔ تمام ایشیا اپنی مثال آپ ہیں۔ دیکھیں، سولر انڈسٹری میں جو سب سے بیسک کنسرن ہوتا ہے، اسپیشلی آن انورٹر اور بیٹری سائڈ، آپ کی ایک تو پروڈکٹ کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ کو آفٹر سیل سروس ملنی چاہیے۔ ہمارے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ ہماری ٹارگٹ آڈینس ہماری ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں مڈل کلاس عوام بھی ہے، جن کو آج کل سولر کی ضرورت ہے لیکن وہ افورڈ نہیں کر پا رہے، تو ہماری پرائسنگ بھی اس کے لیے بہت کمپیٹیبل ہے۔ منتظمین بولے، نمائش کا مقصد نہ صرف پاکستانی مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے مواقع کو اجاگر کرنا ہے، بلکہ مقامی صنعت کاروں اور بین الاقوامی کمپنیوں کے درمیان مضبوط روابط قائم کرنا بھی ہے۔ سر، یہ ایگزیبیشن بیسیکلی انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کے اندر الیکٹرک وہیکل، سولر، مائنز اینڈ منرلز اور اس سے ریلیٹڈ جو انجینئرنگ کی مختلف فیلڈز ہیں، CNC مشینز یہاں پہ کافی موجود ہیں۔ تو جو اوور آل پاکستان کی اکانومی کی بیس ہے انجینئرنگ اپلائز ٹو آل دی سیکٹرز آف پاکستان، تو اس کے لیے ہم نے یہ ایگزیبیشن لگائی ہے، اور اس کے اندر ہم جو ٹوٹل ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 40,000 سے لوگ اگلے 3 دن کے اندر انشاءاللہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ انڈسٹریل فیئر ایشیا 2025 پاکستان کے صنعتی مستقبل کی ایک جھلک دکھا رہا ہے۔ کراچی میں جاری یہ نمائش صنعت و تجارت کی دنیا میں ایک نیا باب رقم کر سکتی ہے۔ کیمرہ مین آغا رفیق کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔ پاکستان سوسائٹی آف فزیشین سندھ ریجن کی جانب سے مقامی کلب میں سیمینار کا انعقاد۔ ماہرین نے شرکاء کو مختلف بیماریوں کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات پر زور دیا۔ ابراہیم رند کی رپورٹ۔ پاکستان سوسائٹی آف فزیشین سندھ ریجن اور ملٹی بورڈ فورم کے تعاون سے مقامی کلب میں سیمینار، جس میں مختلف بیماریوں پر قابو پانے پر زور دیا گیا۔ سوسائٹی کے نائب صدر ڈاکٹر کیسر جمال نے کہا کہ اس طرح کے سیمینار سے مختلف بیماریوں پر قابو پانا آسان ہوگا۔ سوسائٹی آف فزیشین کا ٹارگٹ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ڈاکٹرز کو اس کی بیماری کی اویئرنیس دی جائے، تاکہ وہ اپنے مریضوں کا صحیح انداز میں علاج کر سکیں اور ان سے بچاؤ کی ان کو تدابیر بتا سکیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر سیدہ عروج ریاض اور شعیب شمشاد نے کہا کہ ہر سال ہزاروں افراد مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور لاکھوں نئے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر دوائی دے دے اور مریض ٹھیک ہو جائے والے کے اوپر، اب ہمیں اس پہ بھی کام کرنا پڑے گا کہ اس کو اپنی ینگر جنریشن سے پریونٹ کیسے کرنا ہے۔ جیسے کہ جو بیماریاں ہمارے گرینڈ پیرنٹس میں 70s میں تھیں، وہ ہمارے پیرنٹس میں 50s میں آئی ہیں اور ہم میں وہ 30s میں آ رہی ہیں۔ ان ڈاکٹرز کی کیپیسٹی ڈیولپمنٹ اور کیپیبلٹی انہینسمنٹ کے لیے ہم نے سینئر ڈاکٹر کو یہاں بلایا ہے، جو اپنے اپنے شعبہ جات کے ایکسپرٹ ہیں، ماہر ہیں، دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں اپنے کام کے حوالے سے، اور وہ ان پرائمری ہیلتھ کیئر فزیشنز کو اپنے تجربات اور اپنی وزڈم جو ہے وہ پاس آن کرتے ہیں، تاکہ وہ اپنے مریضوں کا بہتر علاج کر سکیں۔ سیمینار میں مہمانوں میں شیلڈ اور مختلف تحفے بھی تقسیم کر کے یادگار لمحات بھی محفوظ کیے گئے۔ کیمرہ مین گلاب کے ساتھ ابراہیم رند، سٹی 21۔